ایک تو سوال وہ میں ریپیٹ کروں گا جو میں نے ڈاکٹر زبیر صاحب سے پہلے کیا تھا وقفے سے پہلے، کہ یہ اکنامک ایکسپرٹس کی ٹیم جو ہے 3 بڑی پارٹیوں کی، وہ تو ٹیسٹڈ ٹرائیڈ اینڈ فیلڈ ہے. کوئی نئے بندے ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، پہلی بات ہے کہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ہے. میں پہلے تو غلطی کا اعتراف کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو ضرور موقع ملنا چاہیے، ہے نا. یہ بس ہم سے شاید غلطی ہوئی. ڈاکٹر صاحب کو ضرور لے آتے تو ہماری معیشت جو ہے وہ سنبھل جاتی، یا ڈاکٹر صاحب کی طرح کے دیگر لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آنا چاہیے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ اب سلیوز رول کریں اور پروگرامز کے بجائے عملی سیاست میں کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھیں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرح کے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ہمیں بھی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو بھی ضرورت ہے، جماعت اسلامی کو بھی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے. تو ان کو بھی کہنے کا میرا جو بات کا مقصد تھا، مزاح تو ہمارا ساتھ نوک جھوک چلتی، ڈاکٹر صاحب سے محبت کا رشتہ ہے، لیکن ان کی طرح کے لوگوں کو اب عملی سیاست میں سلیو رول کر کے آنا چاہیے تاکہ پارٹی کے منشور، پارٹی کی پالیسیز کو شیپ اپ کر سکیں. کرٹیک کرنا بھی ایک بڑا اہم رول ہے، اور اگر یہ چوز کریں کہ میں نے نہیں آنا اور میں ان کو آنیسٹ رکھوں گا کوئی بھی حکومت، تو وہ بھی ایک اچھا رول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا ٹیلنٹ ہے، اور جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ دعوت دے کے ڈگی میں نہ بٹھائیں، تو پھر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں، آپ دروازہ کھول کے اندر بیٹھے گاڑی کے، تاکہ پھر آپ کو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بھی بٹھایا جائے. اچھا، لیکن یہ جو ایک تاثر ہے کہ آج کل جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں چلے جاؤ، تو یہ والا ماحول ختم ہونا چاہیے. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے شہیدوں کے مجسمے زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے انہیں، وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی، وہ لوگ جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر کے اندر آگ لگائی، وہ لوگ جنہوں نے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور پھر اسلحہ خانہ تک گئے اور ان کو ریپیل کرنا پڑا، ان کو سزا ملنی چاہیے. اس کے علاوہ کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے. کسی حد تک ڈاکٹر صاحب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، یہاں پہ کسی کا بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کوئی لوگ ہوتے تو زیادہ بہتر رہتا. مگر دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو آپ نے ساری باتیں کی، کسی حد تک 9 مئی والے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، انہی کی بات کر رہا ہوں نا. اس کے علاوہ پرویز لائی صاحب، جی میں تو ادھر ہی آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ پارٹی اگر آپ کی کھوکھلی نکلے، اب ادھر کوئی بھی نہیں رہا، میں کس سے بات کروں، ہوا سے بات کرنی پڑ رہی ہے، کہ وہ لوگ تو چلیں جن پہ کچھ سختی ہوئی، آپ نے کوئی لسٹ میں نام لے لیں 5 7 8. وہ لوگ جن پہ کوئی سختی نہیں ہوئی، جن نے خود ہی دوڑ لگا دی، یعنی ابھی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی تو لائنیں لگا کے پہنچ گئے، تو وہ کھوکھلا پن تو پارٹی کو خود سوچنا پڑے گا نا کہ کس قسم کی پارٹی تھی جس میں بغیر پریشر کے، بغیر اریسٹ ہوئے، بغیر پولیس گھر گئے آپ دوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم ایک نئی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر بھی تھوڑا سا استحکام، اس پارٹی کا، کسی بھی پارٹی کا کھوکھلا ہونا کہ ذمہ داری تو کسی اور پہ نہیں ہو سکتی. بہرحال اگر کچھ کسی کو اوپریشن ہو رہی ہے تو وہ رکنی چاہیے. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات میں اور کر دوں، جی، کیونکہ میں سیاست کے علاوہ معیشت کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا، آپ غور کریں. میں آپ کو یہ ایگزامپل، سنگاپور کی ایگزامپل دیتا ہوں. سنگاپور کے اندر ڈاکٹر صاحب کو تو معلوم ہے اے اسٹار کا کیا رول ہے. 5000 کے قریب لوگ دن رات ریسرچ کرتے ہیں 3 یا 4 ایریاز کے اندر، اس وجہ سے کہ ان ایریاز کے اندر وہ ایج پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو میں کمپیٹیٹیونیس کہہ رہا ہوں. چھوڑ دیں اس کو. فن لینڈ دیکھ لیں. فن لینڈ جو کہ ایک طرح سے بیک واٹرز میں تھا یورپ کے، وہ کوریڈور بن گیا ہے ایسٹ اور ویسٹ کا، اور اس وجہ سے بن گیا ہے کہ وہاں پہ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹیکیس، TEKES. میں بچوں کے لیے اس کو سپیل کر رہا ہوں، آپ جا کے پڑھیں اسے اور دیکھیں کہ اے اسٹار نے کیا کیا ہے، اکنامک بورڈ نے کیا کیا ہے سنگاپور کے، ٹیکیس نے کیا کیا ہے. آئرلینڈ پڑھیں، کہیں آپ کو سبسڈی نظر نہیں آئے گی. وہ باتیں نظر آئیں گی جو آج ڈاکٹر صاحب اور میں کر رہے ہیں، اور میں آپ کو وہ خاکہ پیش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی پارٹی کا کیا خاکہ ہے. اب وہ بڑی، اگر آپ 2 4 گھنٹے کا کوئی سیمینار کریں گے تو میں خاکہ بھی پورا رکھ دوں گا سامنے آپ کے. لیکن یہ وہ اہم چیزیں ہیں، وہ نکات ہیں جن کے اوپر اس وقت پارٹی غور کر رہی ہے، فوکس کر رہی ہے. بجلی کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جو سب سے زیادہ ایفیشنٹ بجلی بنانے کے کارخانے ہیں وہ ہمارے پاس 5 لگے ہوئے ہیں، دنیا کے، ملک کے نہیں، دنیا کے. GE کی ٹربائنز ہیں H سیریز. لیکن ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سیکنڈ ذرا سن لیجیے. جب ہم ان کو LNG دیتے ہیں تو وہ 26 روپے میں بجلی بناتے ہیں. اگر ہم ان کو نیچرل گیس دیں جو ہم نے 4 کمپنیوں کو دے رکھی ہے،
تو یہ پیداواری قیمت بجلی کی 7 سے 8 روپے پہ آ جاتی. تو ہم کیوں نہ 8 روپے کی بجلی بنائیں؟ آپ 60 روپے کی بجلی غریب آدمی کو کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ جب آپ 7 روپے 8 روپے گیس کہاں سے لے کے آئے ہم؟ جی آپ وہ جو 3-4 گروپس جن کی اجارہ داری ہے گیس کی، ان کو دوبارہ سے ریشنلائز کریں. آپ سوچیں کہ آپ بھلا کس کا کرنا چاہتے ہیں؟ کمپنی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. 4 جب آپ منسٹر تھے تو آپ نے ان جی بالکل لڑائی کی، اور سمریز بھی ہیں. سمریز بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے ان کی گفتگو سے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے کوئی ہوم ورک شروع کر دیا ہوا ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات سنیں، میں ذرا اس بات پر مجھے شک اس لیے ہے کہ ابھی 18 مہینے کی حکومت گزری ہے ان کی، اور ان نے کہا تھا کہ یہ سب چیزیں ہم ٹھیک کریں گے. ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب بھی اس میں حکومت کے حصے تھے. یہاں پر کافی ہم نے بحث کی ہے. ان کی بیسٹ اے ٹیم آئی ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب کو بنایا ہوا تھا اس لیے کہ ہی از اے پرفارمر. اور اس کے بعد اب تو نواز شریف صاحب بھی آ گئے ہیں. یار دیکھیں بات سنیں، تو اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ہے تو ٹیم تو ان کی وہی ہے نا. اسحاق ڈار صاحب ہوں گے اور باقی. اب یہ بتائیے کہ اس میں اگر ہم بار بار انہی کو ٹرائی کریں تو آپ کیسے ایک مختلف نتیجہ سامنے لائیں گے؟ یہ تو عوام کی مرضی ہے نا. اگر وہ ووٹ یار عوام ہی تو کریں فری فیئر الیکشن. دیکھیں عوام کیا چاہتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو؟ آپ کو یہ لگتا ہے نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. سب کو اندر کیا ہوگا. کیا مطلب ہے یار؟ کسی کی اب نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی جلسہ ہو سکتا ہے، کوئی سپیچ ہو سکتی ہے کچھ. یہ استحکام پاکستان پارٹی نے اتنے بڑے بڑے جلسے یار وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کس سائڈ پر ہے. وہ تو ان کو تو بنایا جا رہا ہے. جہانگیر ترین کو میں جانتا ہوں یار. یہ اچھا آدمی نہیں ہے ویسے یار، پرسنلی اچھا آدمی. ہمارا تو دوست رہ چکا ہے، لیکن دوست رہ چکا ہے ان دا سینس کہ میرا آج کل 2 اعلانات ہوئے ہیں. ایک پارٹی میں آنے کا، دوسرا ایک دوست کو چھوڑنے کا. نہیں بات سنو آپ. میری اردو کمزور ہے، ہماری پشتو مادری آپ اس سے فائدہ مت اٹھائیں. میں یہ کہہ ہمارا ابھی بھی دوست ہے، یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. دیکھ بات یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وی نو کہ ہی از ٹرائنگ ٹو پل ٹوگیدر پیپل فرام جن کو پی ٹی آئی سے ڈرایا گیا. میں جب کہا نا میں نے ڈرا ہوں، میں کسی انسان سے، کسی سیاست سے نہیں ڈرا. میں بے انصافی کے نظام سے ڈرتا ہوں. وہ اللہ کا قہر ہوتا ہے. پاکستان پر یہ قہر ہے. آج کل بے انصافی جو ہے غریب کے دل میں بیٹھا ہوا کہ یہاں پر بے انصافی ہے، غریب کو انصاف نہیں ملتا. اچھا اب میں نے ایک وقفہ لینا جی.